سرکار غوث اعظم سے اگر محبت ہے تو ان کی زندگی کو دیکھو، اتنے بڑے عبادت گزار ولیوں کے سردار، مگر حال یہ کہ رو رو کے اللہ سے کہتے مولا میرا حساب نہ لینا، تجھے اور مجھے تو حساب کی فکر کوئی نہیں۔ رونے والا رو کے کہتا ہے اے مولا میرا حساب نہ لینا، یا اللہ اگر حساب لینا ضروری ہو جائے تو یوں کرنا کہ مجھے اندھا کر دینا۔ اے مولا میدان محشر میں میرا جب دفتر کھلے گا تیرا محبوب موجود ہوگا، کل کائنات موجود ہوگی، یا اللہ اگر حساب لینا ضروری ہو جائے تو مجھے نابینا کر دینا۔ امام ابو علی حیتی کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ شاید کوئی گنہگار ہے جو رو رہا ہے اتنے درد کے ساتھ۔ کہتے پھر میں نے دیکھا وہ رونے والا چیخ مار کے رویا اور بے ہوش ہو کے گر گیا۔ امام ابو علی حیتی کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے سوچا جا کے دیکھوں تو ذرا کون ہے اس درد سے رونے والا۔ اب جملہ اگر دل کو لگے تو بولنا۔ کہتے میں نے سوچا ذرا دیکھوں تو جا کر کون ہے اس درد سے رونے والا، کون ہے اس درد کے ساتھ آنسو بہانے والا۔ کہتے میں سمجھ رہا تھا گنہگار ہوگا۔ کہتے میں جب قریب گیا، میں نے جب چہرے سے زلفوں کو ہٹا کے دیکھا میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ یہ رونے والا کوئی گنہگار نہیں تھا، یہ رونے والے سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی تھے۔ مغرور کو یہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ وقت تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، وقت کی اہمیت کو جانو۔ وقت کا چرخہ چل رہا ہے، وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ جو زندگیاں سانسوں کے ذریعے آگے بڑھ رہی ہیں، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، بلکہ اس کو اس طرح سے دیکھو کہ زندگیاں گھٹتی جا رہی ہیں۔ زندگیاں عزیزان گرامی وقار، وقت تو وقت ہے گزر جائے گا، لیکن وقت گزرنے کے بعد میں اس وقت کا احساس باقی رہتا ہے، وہ وقت یاد رہتا ہے۔ وقت کا اگر صحیح استعمال ہو گیا تو آدمی سمجھ لیتا ہے میرا وقت برباد نہیں ہوا۔ اگر غلط استعمال ہو گیا تو اس وقت کو یاد کر کے انسان روتا رہتا ہے، کاش میں نے ایسا کیا ہوتا، ایسا کیا ہوتا۔ مگر آج اس دور میں ہم پچھلے وقت کو اگر روتے بھی ہیں تو کن باتوں پر؟ ہم ان باتوں پر روتے ہیں، کہیں مارکیٹ بنی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی سستی زمین تھی 10 سال پہلے، زمین کا مالک مجھ سے کہہ رہا تھا خرید لو، میں نے نہیں لی، وقت گزر گیا مہنگی ہو گئی۔ میں نے ایک کاروبار شروع کیا تھا مگر مجھے اس کاروبار میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لگاؤ نہیں تھا، دلچسپی نہیں تھی، میں نے چھوڑ دیا اسے۔ کاش اسے پکڑ کے رکھتا آج ترقی کر جاتا۔ ہم اگر گزرا وقت یاد بھی کرتے ہیں تو
اس لحاظ سے یاد کرتے ہیں۔ پلاٹ نکل گیا یار، بڑا اچھا تھا، ذرا سا میں ڈھیل نہ ڈالتا تو مجھے مل جاتا۔ زمینوں کے لحاظ سے، دکانوں کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے وقت کو یاد کر کے رونے والوں اتنا جان لو، زمینیں ادھر رہ جائیں گی، پلاٹ ادھر رہ جائیں گے، دکانیں ادھر رہ جائیں گی۔ اگر گزرے وقت پر افسوس کرنا ہے تو اس پر کیا کرو کہ وقت تھا، نماز پڑھ سکتا تھا، لیکن میری یہ سستی تھی کہ میں نے وقت گزار دیا، نماز نہیں پڑھی۔ اس وقت پہ رویا کرو، اس گزرے وقت پہ افسوس کیا کرو۔ افسوس کرنا ہے تو اس پہ کیا کرو۔ میں نے 4 گھنٹے موبائل میں بے وجہ بےہودہ باتوں میں گزار دیے، کاش میں اس وقت میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لیتا، دل کو بھی سکون مل جاتا، نامہ اعمال میں بھی ثواب لکھ دیا جاتا۔ اگر گزرے وقت کو یاد کر کے احساس کرنا ہے تو اس وقت کو یاد کرو جس میں رب کی نافرمانیاں کی، اس پر افسوس کرو۔ اچھا وقت میں نے عرض کیا نا، زمانہ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم جو ہے نا، یہ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ زمانہ کون سا ہے جس کی قسم ہے؟ سن لو غور سے، تھوڑا سا 2-4 باتیں اگر سن لو گے تو کام کی رہیں گی۔ ہے کون سا زمانہ یہ جس کی قسم اللہ نے یاد کی؟ یوں تو سارے زمانے اللہ نے بنائے، ہر زمانہ پروردگار کا بنایا ہوا سب بہتر، ہر زمانہ اچھا، ہر زمانہ بہتر، مگر ایک زمانہ بڑا خاص۔ سارے زمانے اللہ نے بنائے سب بہتر، مگر وہ زمانہ جو میرے مصطفیٰ کا زمانہ، وہ زمانہ جو امام الانبیاء کا زمانہ، وہ زمانہ جو تاجدار مدینہ کا زمانہ، اللہ اللہ وہ زمانہ بڑا بے مثال زمانہ۔ اب یہ سوچنا پڑے گا وہ کون سا زمانہ ہے، تو یہاں پر بھی ہمارے علماء فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کے لیے زمانوں کی قید نہ لگاؤ، بلکہ یوں کہہ دو ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ یہ سارے زمانے میرے حضور کے زمانے ہیں، مگر ایک زمانہ خاص، وہ زمانہ کہ جب میرے آقا نے ظاہری زندگی اس دنیا میں گزاری، وہ زمانہ کیا زمانہ تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک وہ زمانہ یاد آتا ہے جب میرے آقا کے قدموں کو مدینے کی گلیاں بوسہ دیا کرتی تھی، وہ زمانہ بھی کیا زمانہ تھا؟ جب مدینے کے در و دیوار میرے مصطفیٰ کی زیارت کیا کرتے تھے، وہ زمانہ بھی کیا زمانہ تھا؟ جب صدیق اکبر آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، وہ زمانہ بھی کیا زمانہ تھا؟ جب آقا کی بارگاہ میں صحابہ کی انجمنیں لگتی تھی، وہ زمانہ بھی کیا زمانہ تھا؟ اللہ اللہ، جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابہ موجود ہے اور بلبل سدرہ زمین پہ آ رہے ہیں، فرشتوں کے سردار زمین پہ آ رہے ہیں، اے لوگوں ذرا سوچو وہ زمانہ کتنا بہتر، کتنا اعلیٰ، کتنا افضل۔ اب یہ نہ سمجھا جائے کہ فقط وہ زمانہ میرے آقا کا، فرمایا ہمارے علماء نے میرے مصطفیٰ کا زمانہ ختم نہیں ہوا، بلکہ صبح قیامت تک جتنا بھی یہ زمانہ ہے سب میرے سرکار کا زمانہ ہے۔ زمانہ، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ نے پھر زمانے کی قسم یاد کی، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ بے شک قرآن کہتا ہے بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ، یہاں مسلمان کے لیے نہیں کہا گیا، انسان کے لیے کہا گیا۔
پروردگار عالم خالق کائنات نے تمام انسانیت کے لیے فرمایا بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ محمود پور والو بات خسارے کی ہو، گھاٹے کی ہو، نقصان کی ہو، کیا سمجھو گے؟ کون سا نقصان، کون سا گھاٹا؟ کاروبار میں، مال میں، فصل میں، کس چیز میں نقصان؟ آپ سوچ سکتے ہیں ہمارا کاروبار تو بڑا اچھا چل رہا ہے، ہم کیوں نقصان میں؟ انسان سوچ سکتا ہے میں نے تو زمینیں خرید لی، پلاٹ لے لیے، میں کیسے نقصان میں؟ میں نے بزنس کر لیا، ترقی کر لی، گھر اچھا بنا لیا، گھر میں اے سی لگا لی، پانی بھی اب آر او کا پیتا ہوں، سادہ نہیں پیتا، میں کیسے نقصان میں؟ اے لوگوں، بات اگر کاروبار کے نقصان کی ہو تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ کاروبار کا نقصان کاروبار کے ذریعے ہی منافع میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی زمین اگر کسی وجہ سے بیچنی پڑ گئی تو کچھ وقت گزار کر پھر دوسری خریدی بھی جا سکتی ہے۔ یاد رکھنا یہاں کاروبار کے نقصان کی بات نہیں، زمین دکان مکان کے نقصان کی بات نہیں، بلکہ وہ اصل نقصان کہ جو مسلسل ہو رہا ہے، وہ اصل گھاٹا جو مستقل ہو رہا ہے، وہ اصل خسارہ کہ جس خسارے میں ہم ہو کر بھی سمجھنے کو تیار نہیں کون سا وہ خسارہ ہے، کون سا وہ نقصان ہے۔ اللہ کا قرآن انسانوں کو مزاج دیتا ہے، اے انسانوں وہ نقصان مال کا نہیں ہے، وہ انسانیت کی قدروں کا نقصان ہے۔ وہ تیرے کاروبار کا نقصان نہیں، وہ تو اخلاق کا نقصان ہے، کردار کا نقصان ہے۔ تو خسارے میں اس لیے ہے کہ تیرا اخلاق ختم ہو گیا، تو نقصان میں اس لیے ہے کہ کردار کی دولت تیرے پاس سے چلی گئی، تو نقصان میں اس لیے ہے کہ رحم دلی تیرے اندر سے رخصت ہو گئی، تو نقصان میں اس لیے ہے کہ تو ظالم بن گیا، تو نقصان میں اس لیے ہے تیری زبان پہ گالیاں آ گئی، تو نقصان میں اس لیے ہے تو جھوٹ بولنے لگا، اے انسان تو نقصان میں اس لیے ہے تو غیبتیں کرنے لگا، تو چغلیاں کرنے لگا، تو لوگوں کے بغض سے اپنے دل کو گندا کرنے لگا، تو نے اپنے دل میں کینے کو جگہ دے دی۔ تیرا نقصان یہ کتنا بڑا ہے، تو سمجھے نہ سمجھے تیرا سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے۔ اس سے بڑا کیا نقصان ہوگا کہ انسانیت مر جائے، انسانیت دم توڑ دے؟ کیا آج آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کچھ تو خون کے بازار لگے ہوئے ہیں؟ اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے بھائی اپنے بھائی کو مارنے کو تیار ہے۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ بٹوارا ہوا کھیت کا، ایک بالشت کا جھگڑا تھا، ایک بالشت کا جھگڑا اتنا بڑا کہ کورٹ کچہری تک بات چلی گئی، اور کتنا نقصان کرو گے؟ کیا یہ کم نقصان ہے؟ مگر ہم اس نقصان کو نقصان ہی نہیں سمجھ رہے۔ انسان صرف نقصان کاروبار والے کو سمجھتا ہے کہ کاروبار میں نقصان ہو گیا۔
یاد رکھنا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، آج کل دنیا میں آدمی تو بہت ملتے ہیں، انسان کم ملتے ہیں۔ انسانیت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے۔ ورنہ آپ خود سوچو، کیا کبھی آپ نے ایسا تصور کیا تھا کہ بربادیوں کے بھی جشن منائے جاتے ہوں؟ بولو۔ انسانیت تو یہ ہے کہ انسان انسان کے ساتھ ہمدردی رکھے، اس کے اچھے برے میں شریک ہو جائے، غم خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو، یہ تو ہے انسانیت۔ عزیزان گرامی وقار، یہ انسانیت دم توڑ چکی ہے۔ آج بربادیوں کے جشن منائے جاتے ہیں۔ آج لوگوں کے اندر عجیب سی ایک بات پیدا ہو گئی، بھائی کا نقصان ہوگا تو بھائی کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ خوش ہوتا ہے، سوچتا ہے یہ میرا بھائی مجھ سے آگے نہ نکل جائے، بلکہ اس کے گھر میں جو بیوی ہے وہ یہ گمان کر کے بیٹھی ہے اس پورے پریوار کے اندر، اس پورے گھرانے کے اندر ہم مالدار رہے، ہم چودھری بن کے رہے، تاکہ سارا پریوار ہماری عزت کرے اور ہماری ہر بات پر سب لبیک کہیں۔ گھر سے لے کے باہر تک یہی حال ہے۔ کتنی کمزور ہوئی انسانیت۔ 15 صدیاں پہلے انسان جس طرح وحشی درندہ بن گیا تھا، پھر میرے آقا نے اس آدمی کو انسانیت کا سبق پڑھایا تھا، یہ انسان 15 صدیوں کے بعد پھر وہ سبق بھولنے لگا، پھر وہی ظالم بن گیا۔ ساری دنیا کو احسان ماننا چاہیے مدینے والے کا کہ تاجدار مدینہ نے انسانیت کا سبق سکھایا دنیا کو۔ آج بھی اگر دنیا چاہتی ہے کہ کامیابیوں کی راہیں فراہم ہوں، آج بھی اگر زمانہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر انسانیت باقی رہے، تو وہ سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے جو مدینے والے آقا نے پڑھایا تھا، جو تاجدار مدینہ نے سکھایا تھا۔ وہ کیا سبق تھا؟ اخلاق، کردار۔ وہ آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ کیا اخلاق تھا؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ۔ تاجدار مدینہ کے اخلاق کی گواہی تو قرآن دے رہا ہے، اللہ تعالی کا کلام دے رہا ہے۔ اب اس اخلاق کے چند منظر بھی دکھا دوں پھر آگے بڑھیں۔ ایک تیرا میرا اخلاق ہے، گندے کپڑے اگر کسی کے دیکھے تو منہ بنا لیا، بات نہیں کرتے، ہلکا سمجھ لیتے ہیں۔ ایک تیرا میرا کردار ہے، ایک تیرا میرا معاملہ ہے، غریب کو منہ لگانے کو تیار نہیں۔ ایک مدینے والے آقا کا کردار تھا۔ عزیزان گرامی وقار، تاجدار مدینہ نے مکے کی سرزمین پر سب سے پہلے غریبوں کو سینے سے لگایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ قاری امتیاز برکاتی سائی قبلہ زندہ باد، زندہ باد۔ حضور نے تو سب سے پہلے غریبوں کو ہی سینے سے لگایا۔ اچھا ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، جی جی، کمزور آدمی کو ہر دور میں دبایا گیا ہے، یہ کچھ نیا نہیں ہے، جی آج بھی دبایا جاتا ہے۔
کیونکہ آسان ہوتا ہے کمزور کو دبانا. سامنے مقابلے میں کمزور ہو تو اس کو دبانا آسان ہوتا ہے. کمزور پہ ظلم کرنا بہادری نہیں ہوتا، بلکہ کمزور پہ ظلم کرنا بزدلی ہوتا ہے. جی اے لوگوں اتنا جان لو، اسلام نے مسلمان کو بزدل نہیں بنایا، مصطفیٰ کی تعلیمات نے مسلمان کو بزدل نہیں بنایا، بہادر بنایا ہے. اور بہادر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کمزوروں کا ساتھ دے. اے لوگوں صحیح معنوں میں بہادر اس کو کہتے ہیں جو کمزوروں کا ساتھ دے، غریبوں کا حامی بن جائے، غریبوں کا مددگار بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ اس باد. سے بڑی بہادری کیا ہوگی؟ اب حضور کا اخلاق دیکھو. ایک عورت تھی، پاگل تھی، گالیاں دیتی تھی لوگوں کو. جس طرف سے نکلتی تھی گزرتی تھی نا، تو لوگ کہتے تھے یہ روکے گی، ڈسٹرب کرے گی، گالیاں دے گی، تو لوگ اپنا راستہ بدل لیا کرتے تھے. جی اتنی بدتمیز، اتنی بے لحاظ، راستوں کے اندر لوگ جب دیکھتے کہ سامنے سے آ رہی ہے راستہ بدل دیا کرتے تھے. مگر لوگوں ایک دن ایسا بھی ہے، تاریخ بتاتی ہے، وہ عورت ایک راستے میں ہے، اسی راستے سے مصطفیٰ جان رحمت کا گزر ہو رہا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان دل چاہے تو بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی اسی راستے سے آ رہی ہے، آقا بھی اسی راستے سے جا رہے ہیں. اللہ اللہ، میرے آقا نے اس کو دیکھا، اس نے آقا کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس کا تو معاملہ تھا ہی کہ وہ پریشان کرتی تھی. جی اس نے سوچا کہ آج چلو ان کو پریشان کرتے ہیں. آگے بڑھی، اور میرے مصطفیٰ جب تاجدار مدینہ آگے بڑھ کر حضور بیٹھ گئے، اور حضور پھر کیا کرنے لگے؟ کھانا تناول فرمانے لگے. تاجدار مدینہ کھانا تناول فرمانے لگے، آقا کھانا کھانے لگے. وہ عورت آگے آئی، کس لیے آئی تھی؟ پریشان کرنے. کون تھی؟ یہودن آئی تھی پریشان کرنے. تاجدار مدینہ نے یوں لقمہ بنایا، اٹھایا، لبوں کے قریب کیا. اس نے دیکھا تو آگے آئی. آگے آئی تو سوچا پریشان کروں گی، ستاؤں گی. ہاتھ بڑھایا، زور سے لقمہ نبی کے ہاتھ سے چھینا، اپنے منہ میں رکھ لیا. اچھا یہ کام ایسا تھا کہ جس پہ عام طور پہ آپ کھانا کھا رہے ہو، کوئی آئے اور آ کے جھٹ سے چھین لے، اپنے منہ میں رکھ لے تو برا لگے گا، ناگوار گزرے گا. عزیزان گرامی وقار، غور سے سنیے، میری طرف آپ توجہ کریں، آپ ادھر ادھر کی آوازوں کو نہ دیکھیں. شیطان جو ہے نا وہ بہت گڑبڑ کرتا. اچھا ابھی معاملہ یہ ہے کہ یہ ادھر کی گڑبڑ سب بند ہو جاتی ہے. اگر میں یہاں گڑبڑ شروع کر دیتا تو کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. جی جی کیونکہ یہ حضور کا منبر ہے، یہ حضور کا، اس کا تقدس ہے، اس کا ادب ہے. اب اگر ہم یہاں سے نہ گڑبڑ شروع کر دیں، وہ گڑبڑ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہم ہنسی مذاق، کامیڈی، لطیفے اور بس اچھل کود شروع کر دیں، تو پھر آپ لوگ جو ہے نا کسی طرف توجہ نہیں کرو گے، بس اسی میں خوش ہو جاؤ گے، ارے واہ کیا بات ہے. جی جی لیکن جب بات سنجیدگی سے ہوتی ہے، قرآن کی ہوتی ہے، تو شیطان پھر اس فکر میں لگ جاتا کہ انہوں نے اگر قرآن و حدیث کی باتیں سن کے اور کئی عمل کرنا شروع کر دیا تو میرا تو نقصان ہو جائے گا. جی جی تو اسے اپنے نقصان کی فکر ہے، تو وہ اپنے نقصان کے چکر میں وہ لگ جاتا اپنے کام پہ.
تو وہ اپنے کام پہ جب لگتا ہے تو وہ ایسے ہی معاملے تیار کرتا ہے جیسا یہ تیار ہو گیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ ذرا غور سے سنیے. آئی آگے بڑی، ہاتھ سے آقا کے لقمہ چھینا، منہ میں رکھا، نگلنے لگی. میرے مصطفیٰ جان رحمت ناراض نہیں ہوئے، چہرے کا رنگ نہیں بدلا، ماتھے پر شکن نہیں پڑی، آقا کو غصہ نہیں آیا. مدینے والے مصطفیٰ نے اس کو دیکھا، مسکرائے. مصطفیٰ جان رحمت نے دوسرا لقمہ بنایا، اس کو سبزی میں ڈبویا، سالن میں ڈبو کر آقا نے اس کی طرف کر دیا. فرمانے لگے ایک چھین کے کھایا ہے، لگتا ہے بھوک لگی ہے، لے اور لقمہ ہے یہ بھی کھا لے. بیٹھ جا، آرام سے کھانا کھا، شکم سیر ہو کے جانا. اللہ اللہ، ادھر تو نبی کی بولی ہے، ادھر وہ لقمہ ہے جو نبی کے لبوں کو چھو کے آیا ہے، ادھر وہ لقمہ ہے جو نبی کے دست مبارک سے آیا ہے. کتنا مبارک لقمہ تھا جو مصطفیٰ کے دست مبارک سے نکلا تھا. اب اس نے اس لقمے کو چھینا تھا، منہ میں رکھا تھا، چبایا تھا، اپنے حلق سے اتارا تھا. وہ سمجھ رہی تھی یہ روٹی کا لقمہ حلق سے اترا ہے، لیکن اسے پتا نہیں تھا اس لقمے کے ذریعے ایمان دل میں اتر گیا ہے. تاجدار مدینہ نے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو متاثر کیا. مصطفیٰ کے اخلاق نے لوگوں کو اپنا بنایا. آقا کے اخلاق کی ہی وجہ تھی. ایک بات مجھے بتاؤ، محمود پور کا سب سے بڑا مالدار آدمی یہاں کے غریب آدمی کو ڈرا کر کہہ دے کہ سن، میری مرضی کے خلاف نہ کرنا ورنہ انجام برا ہوگا، تو وہ غریب آدمی ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟ اس کے خلاف تو نہیں جائے گا کہ اگر میں اس کے خلاف گیا تو یہ چودھری ہے، سردار ہے، مارے گا، پھنسا دے گا، ظلم کرے گا. مکے کے چودھریوں نے بھی تو یہی کیا تھا، مکے کے سرداروں نے بھی تو یہی کیا تھا. ان لوگوں نے مکے کے غریبوں کو ڈرا کر کہا تھا خبردار کلمہ نہ پڑھ لینا ورنہ تمہاری جان لے لیں گے، برباد کر ڈالیں گے، بہت ماریں گے، ظلم کریں گے. تو ان کو ڈر جانا چاہیے تھا. کون سی چیز تھی جس نے ان کے سینوں سے ڈر نکال دیا؟ کون سی چیز تھی جو انہیں آقا کے قریب لے گئی؟ ایک ہی چیز تھی، وہ فقط مصطفیٰ کا کردار تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارا کردار، ہمارا معاملہ کیا کہہ رہی ہے آپ؟ جی سیدھا یہیں سے شروع ہوتے ہیں ہم. کیا زیادہ دماغ خراب ہو رہا تیرا؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے بھائی سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے محلے دار سے. اور مسلمانوں، خاص طور پہ میں اپنی قوم کی، قوم مسلم کی اگر بات کروں نا، یہ قوم باولی ہو گئی. عقل یوں ایسا لگتا ہے جیسے عقل ماری گئی. بھئی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ساری دنیا تو تمہیں مار ہی رہی ہے، پھر تم اپنوں کو کیوں مار رہے ہو؟ وہ کیا کم ہے؟ بھائی بھائی سے جھگڑا کر رہا ہے، چھوٹی سی لڑائی ہوئی، 100 نمبر لگایا، منٹ 2 سے 5 لگے، پولیس دروازے پہ. اب جھیلو، کس کا نقصان ہے؟ اس کا گیا تب تیرا گیا، اس کا گیا تب اس کا گیا، دونوں بالآخر بھائی ہی ہیں، اپنا ہی گیا جیسے بھی گیا. ذرا سی بات ہوئی تو دھمکیاں دینے لگے ایک دوسرے پہ، تیار ہو گئے مار پیٹ کرنے کو، اتارو ہو گئے. کیا ملے گا؟
پہلے ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھو، تاجدار مدینہ کے غلاموں کی زندگیاں دیکھو، ایک میرے آقا کے غلام تھے، اللہ اکبر، جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھیں نہیں دکھاتے تھے، ایک دوسرے سے جب ملتے تھے ایک دوسرے کے لیے دلوں میں گندگی نہیں ہوتی تھی، دل صاف ہوتے تھے، اور جب ملتے تھے محبت سے مسکرا کے ملتے تھے۔ واہ بابا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں دل کالے ہیں، کالے ہیں دل، ہے نقصان، دل کالے ہیں، بہت غبار بھرا پڑا ہے۔ صفائی کرو دلوں کی، دل کی دنیا تبدیل کرنا ضروری ہے، دل کی دنیا کو بدلنا ضروری۔ واہ واہ، دل بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پوری باڈی جو ہے نا دل کی بات کو سنتی ہے، مانتی ہے، میسج دل سے نکلتا ہے، دماغ کو پہنچتا ہے، دماغ پوری باڈی کو تیار کر دیتا ہے اس بات کو ماننے کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات میری؟ تو دل درست کرنے کی ضرورت ہے، دلوں سے بغض و حسد کینہ نکالنے کی ضرورت ہے، جی جی یہ آپسی جھگڑے آپسی لڑائیاں ختم کرنے کی ضرورت ہے، جی، آپسی معاملات، آپسی معاملات، بس بیٹھو بیٹھو بیٹھو، آپسی معاملات درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، لڑائیاں ہماری کن باتوں کی ہیں؟ سنو ادھر دیکھو، یہ میں اس لیے اس پہ زیادہ زور دے رہا ہوں کہ آج کل ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپس میں بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں، ہم آپس میں ہی ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے۔ ایک بات میری غور سے سننا محمود پور والوں، تقریر بہت لمبی چوڑی نہیں ہے، بس جلدی ختم کر رہا ہوں، مگر ایک جملہ میرا ہو سکے تو اس جملے کو محفوظ کر کے جاؤ، اپنے سینے میں لے کے جاؤ، اور وہ جملہ یہ ہے، ہاں وہ جملہ یہ ہے کہ جب، بہت غور سے سننا میری بات، جی جی، جب ہم اپنے بھائی سے محبت نہیں کر سکتے تو پھر یہ بھی امید چھوڑ دو کہ دنیا ہم سے محبت کرے گی۔ واہ واہ، جب ہم اپنے بھائی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو یہ امید بھی چھوڑ دو یہ دنیا ہمارے ساتھ انصاف کرے گی۔ جی جی، پہلے خود منصف بنو، پہلے خود انصاف کرو، پہلے خود عادل بنو۔ جی جی، اپنے رشتہ داروں سے قرض لیا، مار کے بیٹھ گئے، کہیں نہ کہیں تو نکلے گا، پھر روتے ہو۔ بھائی کا حصہ مار لیا، بھائی کی جائیداد میں جو بنتا تھا نہیں دیا، تو اٹھانا تو پڑے گا نقصان کہیں نہ کہیں۔ یاد رکھنا، جب اپنوں کو ستاؤ گے، اپنوں کو دباؤ گے تو یہ بھی جان لینا تمہیں بھی دبانے کوئی نہ کوئی آئے گا، تمہیں بھی ستانے کوئی نہ کوئی آئے گا، پھر جب وہ ستانے آئے گا، وہ دبانے آئے گا، پھر دائیں بائیں دیکھو گے، پھر کوئی ساتھ دینے والا اپنا اپنے آس پاس میں نظر نہیں آئے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کیا زمانہ آ گیا، سنجیدگی خطرے میں ہے، خود نمائی کا چلن ہے، سادگی خطرے میں ہے، سر چھپاتی پھر رہی ہے آبروئی اس دور میں، یا الہی کر مدد، پاکیزگی خطرے میں ہے، جب سے کم ظرفوں کی آمد میں کدے میں ہو گئی، رو رہے ہیں جام و مینا، میں کشی خطرے میں ہے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وقت نہیں ہے، میں روکا۔ تو خطرے میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس خطرے سے باہر نکلنا ہے۔ جی جی، ہر خطرے کا حل ایک ہے، ہر نقصان، ہر خسارے کو
اس سے باہر نکلنے کا ایک حل ہے۔ جی جی اچھا، میں اگر خسارے پہ نقصان پہ بات کرنے لگوں تو بہت لمبی بات نکل جائے گی، وقت اجازت نہیں دیتا۔ 1 بج گیا، ختم ہی کر، گھڑی تو غلط چل رہی ہے، 1 بجنے میں 5-6 منٹ ہے۔ اب میرا خیال وقت ہو گیا، کافی بات یہیں ہمیں ختم کر دینی چاہیے، مگر یہ لب لباب آپ تک پہنچائے دیتا ہوں۔ خسارے پہ بات کرنے جائیں تو بات دور تک جائے گی، لمبی جائے گی، مگر بات یہاں پہ ختم کر لینی چاہیے کہ تمام قسم کے نقصانات، تمام قسم کے خسارے، ان کا حل وہ بھی ہمیں قرآن نے بتایا ہے۔ بھئی انسان بیمار ہو جائے تو بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے کہ نہیں؟ بیماری ہے تو علاج بھی ہے۔ جی جی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر مرض پکڑ لے اور دوائی نہ دے، کہہ دے کہ صاحب بیماری ہے مگر مرض علاج کوئی نہیں، جی تو آپ کہیں گے عجیب بات ہو گئی، بھئی یہ ڈاکٹر کس کام کا کہ علاج ہی نہیں کرتا۔ مرض کوئی بھی ہو اس کے ساتھ اس کا علاج بھی ہونا چاہیے۔ قرآن نے بیماریاں بھی بتائیں، ان کے علاج بھی بتائے۔ پروردگار عالم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، یہاں تک تو اللہ کے قرآن نے بندوں کو بتا دیا، زمانے کی قسم یاد کی، اور اس کے بعد میں آگے فرما دیا انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ مگر عزیزان گرامی وقار، نقصان کے بعد، خسارے کے بعد، اس نقصان کو پورا کرنے کا طریقہ، یعنی وہ جو بیماریاں ہیں ان کا علاج کیا ہے، ان کا علاج بھی قرآن نے بتایا۔ اللہ کا کلام ہے، فرمایا گیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، رب نے فرمایا اگر ان خساروں کا، ان خساروں نقصانات کی بھرپائی چاہتے ہو، ان خساروں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو جان لو ان کا علاج یہ ہے، حل یہ ہے، پہلا حل یہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جتنے بھی نقصانات ہیں، اخلاقی نقصان، کردار کا نقصان، اور آپ کا جناب والا انسانیت کا نقصان، دنیا میں جتنے نقصان ہیں، ان نقصانات کی بھرپائی پہلے بھی ہوئی ہے۔ میرے آقا نے جب لوگوں کو انسانیت کا درس دیا، آج بھی وہی طریقہ ہے۔ پہلا کام اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، اور پھر یہاں سے سب سے اہم دوائی اینٹی بائیوٹک۔ جی جی بیماری کوئی بھی ہو، ڈاکٹر ایک اینٹی بائیوٹک لگاتا ہے، پوری باڈی کو کنٹرول کر لے۔ زخم ہے تو اس کے حساب کی اینٹی بائیوٹک لگے گی۔ وہ اینٹی بائیوٹک کیا ہے؟ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے لوگو ایمان تو لے آئے مگر اللہ عالم الغیب والشہادہ، پروردگار جانتا تھا ایمان ہونے کے باوجود بھی بندوں میں یہ خرابیاں آئیں گی، تو ان خرابیوں سے بچنا کیسے ہے، ان نقصانات سے دور کیسے رہنا ہے، اور نفع کا کام کیسے ہونا ہے۔ تو فرمایا نیک اعمال کرو، نیک اعمال کرو گے، یہ وہ اینٹی بائیوٹک ہے جو تمہیں ہر قسم کی گناہوں کی بیماری سے بچائے گا۔ نیک اعمال کرو، ہر قسم کی گناہوں کی بیماری کے لیے اینٹی بائیوٹک ہے۔ نیک اعمال صحابہ نے کیے، حضرت صدیق اکبر کی زندگی دیکھو، ہے کیا عبادت تھی۔ یہاں تو 4 سجدے کیے، نمازی بغلیں اٹھا کے چلنے لگا، پھر بے نمازی کو تو وہ سمجھتا ہی کچھ نہیں۔ سجدے کرنے والا بھی مغرور ہے تو نمازیں چھوڑنے والا بھی اس پہ تانے کس رہا ہے کہ یہ دیکھو
نماز پڑھتے ہیں تو بڑا اتراتے ہیں. ابے وہ پڑھتا تو ہے، تو پڑھتا ہی نہیں ہے. زکات دینے والا زکات دے کے اتراتا ہے، سال بھر بتاتا ہے میری تو اتنی بنتی ہے، اتنی دیتا ہوں. اگر کسی عمل میں ریاکاری دکھاوا آ جائے وہ عمل ختم ہو گیا. عمل دکھاوے کے لیے نہیں ہوتے، اللہ کے لیے ہوتے ہیں. دکھاوے کے لیے نہیں ہوتے، اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ میں. جی جی یہ ہمارے بھائی نے ہمیں پرچہ دیا کہ غوث پاک کا واقعہ سنائیے. جی غوث پاک کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ جانتے ہو کیا ہے؟ کرامت علامت ہے ولایت کی، لیکن مکمل معیار ولایت نہیں ہے. صحیح صاحب قبلہ نے بھی عرض فرمایا تھا. جانتے ہو سب سے بڑی کرامت ایک ولی کی کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے عمل کے ذریعے اپنے چاہنے والوں، اپنے ماننے والوں کو سکھا کے جاتا ہے کہ یہ میرا عمل دیکھ لو، میرا عمل دیکھ کر اپنی زندگیوں کو عمل کی روشنی سے منور کر لو. واہ 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 سبحان اللہ. اس کی زندگی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے. حرم شریف میں گرم پتھروں پہ سر رکھ کے ایک آدمی رو رہا تھا، بہت درد کے ساتھ رو رہا تھا. ہم تو روتے نہیں، ہمارے دل پتھر کے ہو گئے، سخت ہو گئے. ہاں ہم روتے ہیں. کب روتے ہیں؟ جب ہمارا کاروبار میں نقصان ہوتا ہے ہم روتے ہیں. جی جی جب ہمارے یہاں کوئی بیمار ہو جائے تب ہم روتے ہیں. بچے بیمار ہو جائیں تب روتے ہیں، مالی نقصان ہو جائے تب روتے ہیں. یعنی ہم دنیا کے لیے روتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، دنیا کے لیے تو روتے ہیں مگر اللہ کے لیے کبھی نہیں روتے. دنیا کے لیے رونے والوں کبھی رب کے لیے رویا کرو. اگر ایک بار بھی اللہ کے لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان آنسوؤں کی قیمت جانتے ہو کیا ہے؟ آپ سنو غور سے. آپ دنیا کے لیے روئے، آنسو بہ گئے، کوئی قیمت نہیں. کاروبار کے لیے روئے، آنسو بہ گئے، کوئی قیمت نہیں. مگر کبھی دو آنسو اللہ کی یاد میں، اس کی محبت میں، اس کے خوف میں بہا کے دیکھو. ان آنسوؤں کی قیمت کیا؟ آؤ مدینے والے آقا سے سنتے ہیں. تاجدار مدینہ نے فرمایا ان دو آنسوؤں کی قیمت بڑی جو اللہ کی یاد میں آنکھوں میں آئے. ان دو آنسوؤں کی قیمت بڑی جو اللہ کے خوف کے سبب آنکھوں میں آئے. فرمایا میرے آقا نے ان دو آنسوؤں کی قیمت یہ کہ بروز قیامت وہ دو آنسو اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان. ہم نہیں روتے، ہم چھوٹے لوگ ہیں. وہ بڑے لوگ تھے، بہت روتے تھے. حضرت امام ابو علی حیاتی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک آدمی گرم پتھروں پہ سر رکھ کے درد کے ساتھ رو رہا ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے اے مولا، کل میدان محشر میں پروردگار میرا حساب نہ لینا. ہائے ہائے، ہم تو کبھی سوچتے ہی نہیں کہ مرنا بھی ہے. جانتے تو ہیں مرنا ہے، مگر فکر نہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد میں اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا. کوئی مقدمہ لگ جائے دنیا میں تو عدالت کا بہت ڈر رہتا ہے. ایک وکیل کرتے ہیں کہ بھیا نکالو، بچاؤ، پھنس نہ جائیں، جیل نہ ہو جائے. دنیا کی عدالتوں سے ڈرنے والوں ایک بات جان لینا، ایک سب سے بڑی عدالت ہے، وہ میرے رب کی عدالت ہے. ان عدالتوں میں اگر سزا بھی ہو گئی 2 4 10 5 سال 20 سال کی سزا ہو جائے گی، لیکن وہاں اگر سزا ہو گئی وہ اتنی لمبی سزا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتی. اگر جرم ایسے کر لیے، بڑے جرم ہوئے تو پھر سزا بھی بڑی ہوگی، چھوٹے جرم تو سزا بھی چھوٹی. مگر وہ عدالت جو ہے نا، وہاں مکر نہیں سکتے، جھوٹے گواہ لا نہیں سکتے.
وہاں کون ہے ہمارا وکیل؟ یہاں مہنگے سے مہنگا وکیل، بڑے سے بڑا وکیل، سپریم کورٹ کے وکیلوں کی فیس سن کے کھان کھڑے ہوتے ہیں، اتنی مہنگی فیس۔ مگر اللہ کی عدالت میں وکالت کس کی ہے؟ کس کی مجال جو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے بول سکے؟ وکالت چلے گی تو فقط آمنہ کے لال کی چلے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ ان کو اپنا وکیل بنا لو اور کہہ دو ان کی بارگاہ میں رو کر، وہ کہو جو اعلیٰ حضرت نے کہا، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، زندہ باد زندہ باد۔ انہیں اپنا بنا لو، ان کے بن جاؤ۔ جی جی رونے والا رو رہا ہے، جی جی ہاں میں نے سن لیا، رونے والا رو رہا ہے، کہتا ہے مالک میرا حساب نہ لینا۔ جی محمود پور والو دل سے سن لینا یہ بات، کہتا ہے یا اللہ میرا حساب نہ لینا۔ اگلا جملہ تو ایسا ہے کہ دل کو تڑپا دیتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے۔ جی جی رونے والا رو کے کہتا ہے اے مولا میرا حساب نہ لینا، یا اللہ اگر حساب لینا ضروری ہو جائے تو یوں کرنا کہ مجھے اندھا کر دینا۔ اے مولا میدان محشر میں میرا جب دفتر کھلے گا تیرا محبوب موجود ہوگا، کل کائنات موجود ہوگی، یا اللہ اگر حساب لینا ضروری ہو جائے تو مجھے نابینا کر دینا۔ امام ابو علی حیتی کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ شاید کوئی گنہگار ہے جو رو رہا ہے اتنے درد کے ساتھ۔ کہتے پھر میں نے دیکھا وہ رونے والا چیخ مار کے رویا اور بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جی امام ابو علی حیتی کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے سوچا جا کے دیکھوں تو ذرا کون ہے اس درد سے رونے والا۔ اب جملہ اگر دل کو لگے تو بولنا۔ جی کہتے میں نے سوچا ذرا دیکھوں تو جا کر کون ہے اس درد سے رونے والا، کون ہے اس درد کے ساتھ آنسو بہانے والا۔ کہتے میں سمجھ رہا تھا گنہگار ہوگا۔ کہتے میں جب قریب گیا، میں نے جب چہرے سے زلفوں کو ہٹا کے دیکھا، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ یہ رونے والا کوئی گنہگار نہیں تھا، یہ رونے والے سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 11ویں کے جلسے کرنے والوں کبھی روئے؟ 11ویں تو ہر مہینے دھوم دھام سے ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، کریں، باعث سے برکت ہے، باعث سے ثواب ہے، بزرگوں سے فیض حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن غوث اعظم کو ماننا بس اتنا ہی نہیں ہوتا کہ 11ویں کر لی اور ہم پکے قادری ہو گئے۔ سرکار غوث اعظم سے اگر محبت ہے تو ان کی زندگی کو دیکھو، اتنے بڑے عبادت گزار ولیوں کے سردار، مگر حال یہ کہ رو رو کے اللہ سے کہتے مولا میرا حساب نہ لینا، تجھے اور مجھے تو حساب کی فکر کوئی نہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اچھا پدی نہ پدی کا شوربہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اما میاں بارشیں ابھی ذرا سی زیادہ ہو گئی، انسان کی اوقات نہیں تھی کہ دیکھ لیتا۔ جی دیکھ پایا؟ جس علاقے میں پنجاب میں بڑی تباہی تباہی تھی، بولو، ہماچل میں بادل پھٹے تباہی ہی تباہی تھی، اتراکھنڈ میں کتنے نقصانات ہوئے، بہار میں باڑھ آئیں کتنے نقصان ہوئے، گھروں میں پانی گھس گیا، پل ٹوٹ گئے، راستے ٹوٹ گئے، لوگوں کے گھر بار بہ گئے، سامان بہ گئے، کتنے لوگ ڈوب کے مرے۔ انسان تو کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
ابے ذرا سی بارش اگر زیادہ ہو جائے تو دیکھ نہیں پاتا، تو اللہ کا عذاب دیکھ لے گا؟ ہے اوقات؟ مگر مر گیا وہ احساس کہ آدمی فکر کرے کہ مجھے مرنا ہے۔ جی جی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے سیلفش ہو گئے، دنیا دار ہو گئے۔ بزرگوں کے نام پہ لنگر کھانے تک کے ہم ان کے سچے عاشق ہیں، ان کے نام کا لنگر تو کھائیں گے مگر انہوں نے جو زندگی میں پیغام دیے ان پہ عمل بالکل نہیں کریں گے۔ میرے دوست، آج عمل کی ضرورت ہے، آج عمل کی ضرورت۔ آج دنیا تیری دشمن مسلمان، تو اگر دنیا کے پنجوں سے خود کو بچانا چاہتا ہے نا تو کسی کے آگے رونے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر دنیا والوں کے آگے روگ گڑ گڑاؤ گے نا تو ایک کو راضی کرو گے دوسرا ناراض، دوسرے کو کرو گے تیسرا ناراض، نہیں کر سکتے راضی سب کو، بس ایک کو راضی کر سکتے ہو تو اس ایک کو راضی کر لو نا جس ایک نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ واہ واہ واہ، کیوں اسے راضی کرنے میں لگے ہو؟ اس ایک کو راضی کرو جس ایک نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ ہمارے چند احباب کی فرمائش ہے کہ ایک دو شعر پڑھ دیے جائیں۔ ایک شعر پڑھوں گا، آواز بھی متاثر ہے، مسلسل جلسے ہیں، آگے بھی بولنا ہے تو معذرت کے ساتھ کہ ہمیں کل کی بھی فکر ہے، پرسوں کی بھی فکر ہے۔ ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، مطلب تقریر میری مکمل ہو گئی، اللہ عمل کی توفیق دے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تیرے نام کے سہارے واہ واہ واہ، سبحان یا رسول اللہ، تیرے نام کے سہارے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرا نام لے رہا ہوں آقا، تیرا نام لے رہا ہوں، میرا کام چل رہا ہے، تیرا نام لے رہا ہوں، میرا کام چل رہا ہے۔ ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، ہماری عقیدت کے حوالے سے ہے۔ یہ نہیں اگر کرامت واہ واہ، تو بتاؤ اور کیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ نہیں اگر کرامت تو بتاؤ اور کیا ہے، یہ نہیں اگر کرامت تو بتاؤ اور کیا ہے، جہاں جاؤ اعلی حضرت، جہاں جاؤ اعلی حضرت کا سلام چل رہا ہے، جہاں جاؤ اعلی حضرت کا سلام چل رہا ہے، تو یہاں بھی اعلیٰ حضرت کا سلام چلائے دیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا